اب پروگرام کو اس دور میں داخل کرتے ہیں کہ جہاں آپ حضرت علامہ کے ملفوظات سماعت فرمائیں گے اس ایک شعر کے ساتھ کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق السلام ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ بعد حضرات و خواتین، قرآن مقدس کی اس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے اور اس کی وضاحت سے پہلے اور ترجمہ سے پہلے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حضور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار احمد مختار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وآلہ وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا حزن و ملال۔ قرآن مقدس کی یہ آیت 11ویں پارے کی آیت ہے، اور یہ بھی عجیب غور و فکر کا مقام ہے کہ ولیوں کے سلسلے میں جو اللہ نے اپنا فرمان جاری فرمایا اپنے کلام کی صورت میں، اور ولیوں کا سردار بنایا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو ولیوں کا تذکرہ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت 11ویں سے فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کی سرداری اور ان کا بلند جھنڈا آج تک پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے سلسلے میں جو شعر عرض کیا وہ یہ ہے کہ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ یعنی اس کے بعد فرماتے ہیں سورج اگلوں کے
چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ آپ غور فرمائیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ولی آئے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ 470 ہجری کو ولادت باسعادت ہوئی، یعنی 470 ہجری کا مطلب ہے کہ سرکار کی 400 سال کے بعد، یعنی 400 سال اور 70 سال، 470 سال کا بیچ میں وقفہ رہا، اس سے پہلے ولیوں کا سلسلہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاری و ساری رہا، لیکن یہ مقام کسی کو نہ ملا جو مقام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سبوں کی شہرت ہوئی، سبوں کا سورج طلوع ہوا، لیکن میرے غوث کا ایسا سورج طلوع ہوا کہ آج تک نہ ڈوب پایا۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کروں، میں ولیوں کے سلسلے میں جو اسلامی عقیدہ ہے اور جو قرآنی عقیدہ ہے، جو سرکار کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، وہ میں آپ کو سناؤں۔ قرآن مقدس کے اندر جو یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس سے اس بات کا تو ثبوت مل جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف کوئی غم ہے اور نہ ہی کسی قسم کا حزن و ملال۔ علماء فرماتے ہیں کہ نہ تو اس دنیا کے اندر کسی قسم کا غم ہے نہ آخرت میں کسی قسم کا حزن و ملال ہوگا، کیونکہ اس کے اندر دو الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے کہ لا خوف علیہم ولا هم، خوف اور حزن۔ تو خوف تو اسے کہتے ہیں کہ جو انسان آنے والی مصیبتوں سے ڈرے یا آنے والی مصیبت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سامنے کوئی چیز ہو اور اس سے خوف ہو، اسے خوف کہتے ہیں۔ حزن و ملال کسے کہتے ہیں کہ جو گزشتہ، جو گزر چکا، کوئی ایسا حادثہ گزر چکا کہ جس کی بنیاد پر اس حادثے کو یاد کر کے حزن و ملال ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے ولیوں کو 2 روپے عطا فرمائے کہ دیکھ لو یہ میرے ولی ہیں، نہ تو انہیں گزشتہ کا کسی قسم کا حزن و ملال ہے اور نہ ہی آئندہ کا کسی قسم کا خوف ہے، نہ اس دنیا کے اندر کسی قسم کا حزن و ملال ہے، نہ آخرت میں کسی قسم کا خوف ہے، اس لیے کہ یہ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں۔ سبحان۔ پھر حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو تمام حدیثوں میں سب سے اونچا مقام ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نبی کو وحی عطا فرمائی، وہ بغیر کسی بیچ میں کسی واسطے کے اللہ نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ وہ الفاظ کہے اور پھر نبی نے اپنے زبان سے اس کی ترجمانی فرمائی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد عادتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت مول لی اسے میں جنگ کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ فقد آذنتہ بالحرب، حرب کہتے ہیں جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے ولی سے دل کے اندر عداوت رکھے گا، میرے ولی سے دل کے اندر قدورت رکھے گا، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے جنگ کا فرمان ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کرے۔ برادر آپ غور فرمائیں کہ کتنا بڑا یہ لفظ ہے کہ اللہ نے یہ کہہ کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو میرے ولی کے سلسلے میں
کی عداوت نہ رکھنا، کسی قسم کی قدرت نہ رکھنا، اس لیے کہ میرے ولی جو ہیں وہ میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی بنیاد پر اولیاء اللہ کا بڑا اونچا مقام ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اولیاء اللہ کو اللہ نے اس پوری امت کو چلانے کے لیے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی، اور اس ذمہ داری کو وہ نبھا رہے ہیں اور قیامت تک نبھاتے رہیں گے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1470 ہجری میں ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے. اسی لیے ان کی مادری زبان عربی نہ تھی بلکہ ایرانی تھی. اور اس کے بعد اپنے والد ماجد سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اسی شہر میں تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچپنے کے عالم میں تھا تو 10 سال کی عمر میں مجھے یہ احساس ہو گیا، یقین ہو گیا بلکہ، کہ اللہ کی طرف سے مجھے کسی قسم کی خاص عنایت ہے. کسی نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو اپنی ولایت کا کب پتہ چلا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کی خاص عنایت مجھ پر ہے. جب میں مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا تو باضابطہ ایک خاطب غیبی سے آواز آتی تھی، ایک آواز دینے والا آواز دیتا تھا کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا دو، جگہ چھوڑ دو کہ وہ بیٹھ جائے. پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپنے میں جو بچے کھیلتے ہیں، میں جب کھیلنے کے لیے نکلا باہر تو آواز آئی کہ اے عبد القادر، تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لہذا میں گیا اور کھیلے بغیر واپس آ گیا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں ان کے والد ماجد کا وصال ہو گیا اور والدہ نے ان کو پالا. 18 سال کی عمر میں ان کو شوق پیدا ہوا کہ وہ باہر جائیں اور جانے کے بعد تعلیم حاصل کریں. اس شوق نے زیادہ ان کو اکسایا. اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں. والدہ نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 18 سال کی عمر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے اجازت عطا فرمائی اور جانے سے پہلے کچھ دینار دیے کہ یہ تم نے ساتھ رکھو، اور کپڑے میں کسی جگہ ان کی والدہ ماجدہ نے سی دیا وہ دینار. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میرا سفر ہوا. وہ سفر، اس وقت کا سفر بڑا دلچسپ بھی ہوا کرتا تھا اور بڑا خوفناک بھی ہوا کرتا تھا. لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑے خچروں پر سفر کرتے تھے، اور ساتھ میں خوفناک اس لیے ہوا کرتا تھا کہ پھر وہ ڈاکو راستے میں ڈوبتے تھے، اور اس وقت کے ڈاکو بھی عجیب و غریب ہوا کرتے تھے کہ لوٹتے بھی تھے، پٹائی بھی کیا کرتے تھے. لہذا اچانک غوث پاک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا. سفر کے دوران ہی جب قافلہ نے کسی جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں پر ڈاکو آ گیا. ڈاکو نے پھر لوٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد میرے پاس جب آیا ڈاکو تو کہا تمہارے پاس کیا نکالو؟ کہا میرے پاس اس کپڑے میں اتنے دینار ہیں. وہ حیران ہو گیا کہ عجیب بچہ ہے، لوگ مجھ سے اپنی دولت کو چھپاتے ہیں لیکن یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ یہ مال رکھا ہوا ہے. تو اس ڈاکو کو یقین نہیں آیا. تو کہا انہوں نے کہ
بچہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقی طور پر دینار اس کے اندر موجود ہے۔ جب کھول کے دیکھا تو واقعی دینار موجود تھا۔ اس ڈاکو نے جا کر کے اپنے راہبر جو لیڈر تھا ڈاکو کا، اس سے کہا کہ عجیب و غریب یہ بچہ ہے، یہ واحد بچہ ہے کہ ہم وہاں گئے اور جانے کے بعد اس نے بتا دیا کہ فلاں جگہ دینار چھپا ہوا ہے۔ یعنی عجیب و غریب حالت ہے اس بچے کی۔ لہذا وہ ڈاکو کا جو سردار تھا وہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے صحیح پوچھنے والے کو بتایا، اپنے مال کا پتہ بتایا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل نکلنے سے پہلے میری ماں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا جا رہے ہو لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ لہذا اسی ماں کی وصیت مجھے یاد ہے اور میں زندگی بھر یاد رکھوں گا، اس لحاظ سے میں بتا دیا۔ اس وقت وہ ڈاکو جو تھا، جو ڈاکو کا سردار تھا، اس نے کہا بچے تم نے میری دل کی دنیا بدل ڈالی، یعنی تمہیں اپنی ماں کی وصیت یاد ہے لیکن ہم زندگی بھر اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم زندگی بھر تک اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے رہے اور آج تک کرتے رہے ہیں، لیکن اے بچے تم نے ہمارے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ اور اسی وقت وہ ڈاکو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پر گرا اور توبہ کیا اور ان کے ہاتھ پر تائب ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب ڈاکو کے دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار جو ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے، وہ تائب ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سارے آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہو ڈاکہ زنی میں ہمارے سردار تھے، لہذا توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہو، لہذا ہم سب تائب ہوتے ہیں۔ تو غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک پورا گروہ جو ڈاکوں کا گروہ تھا میرے ہاتھ پر تائب ہوا اور بہترین مسلمان ہوا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ان کے اندر ولی بھی نکلے اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ آپ غور فرمائیں کہ ولایت اور ولی کا وہ اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ تمام تر گناہ ایک طرف، لیکن جب ولی کی نگاہ کرامت پڑتی ہے، نگاہ عظمت پڑتی ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی تقدیر جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے، اور اس کی تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اعلیٰ تقدیر بنا دیتا ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ مختصر یہ کہ پھر تعلیمی سفر شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد ختم ہوا۔ جب فراغت ہو گئی تو فراغت ہونے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، مجھے ایسا بندہ بتا کہ جو شکوک و شبہات کو دور فرما دے۔ میں نے رات میں یہ دعا مانگی اور صبح جو ہے وہ میں گلی سے گزر رہا تھا، تو گلی سے جب گزر رہا تھا تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہا بچے ادھر آؤ، عبد القادر ادھر آؤ، تم نے کیا دعا مانگی؟ کہا میں ڈر گیا کہ میں کروں تو کیا کروں، میں نے تو مجھے کوئی دعا ہی یاد نہ رہی، میں ڈر کے مارے آگے چلا گیا۔ تو اس بزرگ نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی مجھے وہ دعا یاد آئی کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جو میرے دل کے اندر شکوک و شبہات ہیں، ایسا بندہ مجھے بتا کہ جو شکوک و شبہات کو دور فرما دے۔ میرے خیال سے شاید یہ وہی بندہ تو نہیں ہے، واپس آیا اور آنے کے بعد نوک کیا اور کہا بچے اندر آؤ۔ آنے کے بعد وہ حضرت حماد بن عباس دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جو کچھ بھی شکوک و شبہات تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ولی کی جو صحبت ہوتی ہے اس صحبت کا اتنا اچھا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور انسان کی قسمت چمک جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولی کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ ولی کی صحبت جو ہوتی ہے بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں
کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نہ کسی دامن سے وابستہ ہو جائے، کسی نہ کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ بڑا عجیب و غریب تو خطر دور ہے اور ساتھ میں شیطان حاوی ہے، لہذا کہ کوئی کسی ولی کے دامن سے جب وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی اس کی نگرانی فرماتے رہتے ہیں اور ان کو ہدایت دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انسان اپنے راہ راست پر رہتا ہے۔ یہ غوث پاک کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ کچھ سالوں تک تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ 40 سال تک غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے مجاہدے کی، بلکہ دوسرے اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے مجاہدے غوث پاک نے کیے ہیں، مجھے نہیں امید ہے کہ کوئی بھی اس منزل پر مجاہدہ کر سکتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ 25 سال تک میں جنگلوں اور بیابانوں میں گھومتا رہا، نہ تو مجھے کھانے کا ہوش رہتا تھا نہ پینے کا ہوش رہتا تھا، اور اس کے بعد میں کھائے پیے بغیر اللہ کو یاد کرتا رہتا تھا اور دیوانہ وار پھرتا رہتا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں۔ اس کے بعد بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب میں اپنے آپ کو پاتا تھا تو یہ اس طرح پاتا تھا کہ میں ایک بہت دور آبادی سے چلا گیا ہوں اور اس کے بعد وہاں سے واپس لوٹتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 25 سال تک نہ تو لوگ پبلک مجھے جانتی تھی نہ میں لوگوں کو جانتا تھا، اور اس کے بعد مجھ سے رجال الغیب اللہ کی دوسری مخلوق اور جنات مجھ سے تعلیم حاصل کرتی تھی، میں ان کو فیضیاب کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد اسی موقع پر ایک واقعہ، بہت ہی مشہور واقعہ غوث پاک کو پیش آیا۔ مشہور واقعہ یہ کہ وہ ایک جنگل میں تھے اور اس کے بعد وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، پیاس کی شدت ان کو محسوس ہوئی۔ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور آنے کے بعد پانی برسا اور انہوں نے اپنے منہ کو تو اس پانی سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس بجھ گئی۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ ٹکڑا جو ہے اس کے اندر روشنی اور ایک عجیب و غریب صورت پیدا ہوئی، اور اس صورت کے اندر سے ایک آواز آئی کہ اے غوث عبد القادر، میں آج سے تمہارے لیے وہ چیزیں جو حرام کردہ ہیں وہ حلال کرتا ہوں، آج سے تمہارے لیے حرام کردہ چیزیں حلال ہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ فوراً ہی میں نے لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت پڑھا، تو ویسے ہی وہ سورت جو ہے، وہ صورت تھی، وہ اس کے اندر دھواں اٹھا اور اس کے بعد وہ جل گیا، اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ لیکن ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر، آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ اسی جگہ سینکڑوں، اسی جگہ 70 اپنے وقت کے بہترین اولیاء کاملین ہیں، ان کے ایمان کو، ان کی ولایت کو میں نے سلب کر لیا، اور وہ قسم کرسی کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن واحد تم ہو کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ لیکن اس وقت بھی شیطان نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کی کوشش کی، علم نے بچا لیا۔ یعنی شیطان کی پوری کوشش تھی اور خواہش تھی کہ ان کے اندر ان کے علم کا تکبر کا اظہار ہو جائے، اور یہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے میرے علم نے بچا لیا۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ اللہ کا فضل جب ہوتا ہے تبھی انسان بچ سکتا ہے، نہ تو کوئی علم بچا سکتا ہے، نہ کسی قسم کا تقوی و طہارت بچا سکتا ہے۔ اللہ کی فضل، اللہ، یہ نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ۔ تو یہ صورتحال ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو وہ وقت تھا۔ اس کے بعد ان کو ایک ایسے انسان کی تلاش تھی کہ جس سے کہ وہ وابستہ ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ سب غوث پاک کے اقوال ہیں جو انہوں نے خود کتاب لکھی ہے اور اپنی زندگی کو خود اس کتاب کے اندر سمویا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے قسم کھا لی کہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نہ کھلائے گا نہ پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کھلائے، خود ہی پلائے تو میں کھاؤں گا اور پیوں گا، لیکن اپنے ہاتھ سے، اپنی طرف سے کوشش کر کے نہ تو کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اچانک جو ہے میں گزر رہا تھا راستے سے کہ ایک بزرگ نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد مجھے کہا کہ تم اندر آؤ۔ اندر بٹھایا
اور اس کے بعد باضابطہ کھانا لایا، پانی لایا، کہا کھاؤ پیو، یہ میں تمہیں تمہارا اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، تم نے یہ اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ جب تک تو مجھے کھلائے گا نہ پلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، لہذا یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور اس اجازت کی بنیاد پر میں تمہیں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں۔ وہ کون تھے؟ وہ ان کے پیر و مرشد بنے حضرت ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خرقہ ولایت اور خلافت عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہی اپنے مدرسے میں مجھے پڑھانے کا منصب سونپا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے ہم نے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا، اور تقریر کرتا بھی تھا تو چند لوگ بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ بیٹا عبدالقادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، میری زبان جو ہے میری مادری زبان عربی نہیں ہے، لہذا مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ جو عرب کے سامنے ایک عجمی تقریر کرے۔ کہا نہیں تم تقریر کرو۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر میں تقریر کی تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع، 70 ہزار کا مجمع جو ہے وہ آیا کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں تقریر سماعت کرتا تھا۔ اس میں نہ صرف انسان بلکہ اولیاء اللہ آیا کرتے تھے، جنات آیا کرتے تھے، اور رجال الغیب کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی دوران حضرت علی تشریف لائے خواب میں، اور اس کے بعد انہوں نے بھی لعاب دہن عطا فرمایا 6 دفعہ۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت 6 دفعہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ کہیں سرکار سے برابری نہ ہو جائے، سرکار سے برابری نہ ہو جائے۔ سامعین کرام غور فرمائیں، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب کسی کو کچھ دے رہے ہیں، سرکار اس سے پہلے دے چکے ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے میں ان کے برابر نہیں دے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو برابری کا احساس ہو جائے، اس بنیاد پر میں ایک کم دے رہا ہوں تاکہ آقا کا شان اور شان عظمت جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں شک و شبہ نہ ہو، ہمیشہ روشن و تابناک رہے۔ اب غور فرمائیں کہ آج دیکھیں کہ آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ غوث پاک کی بات تو بہت دور کی ہے، ہمارے نبی جن کی بنیاد پر یہ دنیا سجائی گئی، کائنات سجائی گئی، اور ہر جگہ نبی کی بات تو بہت دور کی ہے، نبی کے غلام اور غلاموں سے ہمارا واسطہ پڑے گا، انہی کی کہ واسطے سے ہم سرکار تک پہنچیں گے، اور سرکار جو ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ اسی بنیاد پر جو ہے اور اسی بنیاد پر انسان کی بخشش کا سامان جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا۔ لیکن آج کا انسان، آج کا مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ ولیوں کی بات تو بہت دور کی ہے، سرکار کے بارے میں اگر آپ ذرا بڑھ چڑھ کے بولیں تو کہتے ہیں لوگ بھائی اس سرکار کو تو اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں، بڑا چڑھا کے بولتے ہیں، اور اتنا معاذ اللہ کے مد مقابل ملا دیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ شیطانی حربہ ہے، یہ شیطانی حربہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اتنا زیادہ تمہیں ڈرا دو کہ جس کی بنیاد پر تم خوف زدہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد اس کے بعد ذکر رسول سے اور ذکر اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو تم بچاؤ اور ہٹا دو، جس کی بنیاد پر جو لذت ہے وہ آپ کو ایمان کی لذت وہ ختم ہو جائے اور اس کی حصول یابی نہ ہو سکے۔ یہ شیطانی حربہ ہے، اور اس حربے میں جو ہے وہ انسان آج کا مسلمان کامیاب ہے۔ دیکھیے اس قسم کی جو محفلیں ہوتی ہیں، یقین جانیے اس قسم کی محفل میں آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان آج بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر ہم آتے ہیں اور دوسروں کو بھی آنے کی دعوت دیں۔ پھر میں اس واقعے پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں چونکہ کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلا، اور چلنے کے بعد ایک وقت کا واقعہ ہے کہ میں دوسرے لوگ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران اچانک
ان کی زبان سے یہ نکلا قدمی ہادی علی کل رقبۃ ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے تمام ولیوں کے گردن کے اوپر ہے، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن کے اوپر ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وقت کے علماء، اس وقت کے اولیاء کرام، کہ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، سارے ولی جو ہیں انہوں نے اپنے گردنوں کو جھکا دیا۔ اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف وہی نہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا کشف کے ذریعے سے کہ ساری دنیا کے ولی ان کے اس قول کے اوپر اپنے گردن کو جھکا دیا اور کہا کہ بل علی عینی و راسی، صرف گردن ہی کے اوپر نہیں بلکہ آپ کا جو قدم ہے وہ ہمارے سر کے اوپر بھی ہے، ہمارے آنکھوں کے اوپر بھی ہے۔ اور آج تک اسی سلسلے سے اسی بنیاد پر سارے اولیاء اللہ جو ہے غوث پاک کو غوث پاک مانتے ہیں، آج تک ان کا نام چل رہا ہے اور آج تک ان کا نام رواں دواں ہے اور روشن ہے۔ اسی بنیاد پر ہم گیارہویں شریف مناتے ہیں۔ گیارہویں شریف کے سلسلے میں آپ کو بتائیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یا گیارہویں شریف کی اصلیت کیا ہے، گیارہویں شریف کسے کہتے ہیں، گیارہویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ آپ دیکھیں، دراصل گیارہویں شریف جو ہے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا کی تھی۔ غوث پاک نے خود خود ابتدا کی تھی کہ غوث پاک فاتحہ دلایا کرتے تھے حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ، حضور پاک علیہ السلام کا۔ اس کے بعد وہ فاتحہ جو ہے اتنی زیادہ مقبول ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ آنے لگے، بہت زیادہ مقبول عام ہوئی، اور حضرت غوث پاک کے وصال کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ تو وہ غوث پاک کی 11ویں سے دراصل یہ مشہور ہو گیا، اور اس کا اتنا اثر اور اتنی برکت لوگوں نے محسوس کی کہ جب کبھی بھی 11ویں شریف لوگ کرتے ہیں، اس قسم کی محفلیں کرتے ہیں، تو لوگوں نے محسوس کیا کہ برکت کا نزول ہوتا ہے اور بہت سی دعائیں جو ہیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیے دعاؤں کی قبولیت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ و معاذ اللہ، دعا جو ہے وہ دراصل اللہ سے مانگی جاتی ہے، یہ لوگ ولی سے کیوں مانگتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، دعا کا قبول کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی اور ذات دعا کو قبول کرے گی، دعا کی قبولیابی اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ قبول کرنے کے لائق ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے محبوبین کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور ایک حدیث قدسی ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، لمبی یہ حدیث ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب کیا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہاتھ پاؤں آنکھ کا بن جانا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کس طرح بن سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ اس کا تبصرہ، اس کی وضاحت اس طرح ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ جس چیز سے وہ بندہ دیکھتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے کو قبول فرماتا ہے۔ ہاتھ جس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ ہاتھ رکھنے کو قبول فرماتا ہے۔ جس طرف قدم بڑھاتا ہے تو قدم کا بڑھانا اللہ کے ولیوں کا اللہ کو مقبول ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو میں یقینی طور پر اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب غور فرمائیں کہ اس حدیث کے سلسلے میں اور اس حدیث کی وضاحت کے بعد یہ کس سے خطاب ہے؟ اللہ کے بندوں سے۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، اللہ کے بندے، وہ اللہ کے بندے جو نوافل کے ذریعے اتنا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ان کو عبادات کی بنیاد پر، ریاضات کی بنیاد پر حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ولی جو ہیں وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہو گیا اسی سوال کے اسی وضاحت میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، بظاہر جو ہے اللہ کے ولیوں سے دعا کروائیں، ایک دوسرے سے ہم دعا کرواتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ان کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد ان کے مزار بجا کر کے آپ کیوں دعا مانگتے ہیں؟
اس کا جواب حضرت امام شافعی سے پوچھیے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے مزار پر دعا مانگتا تھا، اور جب میں دعا مانگتا تھا تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا ان کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی مسجد میں جب وہ نماز پڑھتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی تحقیق تو رفع یدین کے اوپر ہے، ہم زندگی بھر دیکھتے رہے جہاں بھی جاتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد رفع یدین نہیں کرتے۔ آپ جواب سماعت فرمائیں، قربان جائیے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتا ہوں کہ اپنی تحقیق کے اوپر عمل کروں، یہاں آنے کے بعد بھی ان کی تحقیق کے اوپر عمل کرتا ہوں، اسی لیے رفع یدین نہیں کرتا، اسی لیے رفع یدین نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نیک بندے کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر دوسرے ایک بہت بڑے عالم بلکہ امام غزالی تو یہ فرماتے ہیں، امام غزالی اپنے وقت کے غزالی دورہ، اپنے وقت کے غزالی، اپنے وقت کے حجت الاسلام، اپنے وقت کے وہ مجدد ہیں، فرماتے ہیں مجتہد ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی دعا دنیا میں کم قبول ہوتی ہے اور قبر میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ وہ اس طرح کہ دنیا میں انسان جو رہتا ہے وہ اللہ سے کچھ دور رہتا ہے، اللہ سے کچھ دور رہتا ہے، دنیاوی چیزوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ اب وہ بندہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ انتقال کہا جاتا ہے انتقال مکانی۔ انتقال مکانی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک جگہ سے، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جانا، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جانا۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دراصل ان کا یہ جو دنیا ہے یہ ایک مکان ہے، اب یہاں سے اس مکان فانی سے مکان باقی کی طرف جب رخصت ہوتے ہیں تو وہ مکان جو باقی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، لہذا وہاں پر ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ فانی اور باقی کیا بات ہے؟ فانی اور باقی کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد تھے، اور حضرت شیخ عبد المحقق دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی پیر و مرشد تھے۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مرید نے پوچھا جب آخری وقت تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ میں ابھی فون ہی جو یہ باقی اور فانی کی طرف آ رہا ہوں، کسے کہتے ہیں؟ یہ بتائیے حضرت کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میری نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائے گا کہ جس کی زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہ مس ہوئی ہو نہ قضا ہوئی ہو، زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز اس کی مس نہ ہوئی ہو، ہمیشہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو، وہ پڑھائے گا۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ پھر اسی دوران ایک اور مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ باقی اور فانی کی کیا تصور ہے، کیا معاملہ ہے؟ باقی کسے کہتے ہیں، فانی کسے کہتے ہیں؟ آپ جو فنا فی اللہ کی، فنا فی شیخ کی، فنا فی رسول کی بات کرتے ہیں، یہ باقی فانی کیا ہے؟ کہ باقی فانی کا جو معاملہ ہے اسی وقت طے ہو جائے گا، جو نماز پڑھائے گا اسی سے یہ سوال پوچھ لینا۔ اب دیکھیں حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، پوری قوم سب بستا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ کون ایسا خوش نصیب عالم دین ہے، اللہ کا ولی ہے
جو آئے اور آنے کے بعد نماز پڑھائے۔ اتنے میں ایک نقاب پوش کو آتے ہوئے دیکھا اور مصلی پر آنے کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد نقاب نہیں اٹھایا، اس کے بعد جانے لگے۔ پھر وہ مرید جن کو یہ کہا تھا کہ ان سے ہی یہ مسئلہ پوچھ لینا، کہا کہ حضرت نے کہا تھا مجھ سے، لہذا وہ مرید ان کے پیچھے ہو لیے کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں۔ حضرت باقی باللہ میرے پیو مرشد ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جو نماز پڑھائے گا وہ تمہارے اس سوال کا جواب دے دے گا، لہذا میں سوال کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت فنا کی کیا حیثیت ہے، بقا کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہا فنا کی حیثیت، بقا کی حیثیت یہ ہے، حضرت نے جب اپنا نقاب اٹھایا تو کیا دیکھا؟ کہتے باقی باللہ خود موجود ہے، کہا یہ باقی ہے وہ فانی ہے، یہ باقی ہے وہ فانی ہے، وہ لاش ہے وہ فانی ہے، میں باقی ہوں۔ خود انہوں نے اپنی نماز پڑھائی، اسے کہتے باقی فانی یا رسول اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے ولی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ لوگوں، تصوف کی بات جو ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، بس ایک ہی چیز ہے کہ تم ولیوں کی بارگاہ میں آ جاؤ اور نقشہ اپنے سر کو جھکا دو اور انشاءاللہ سب کچھ ان کے بارگاہ سے ملے گا۔ ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اسے کرامات کہتے ہیں۔ تو بقا اور فنا کی منزل حضرت نے اس کی وضاحت فرما دی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر شریف ہو جائے، اس کے بعد سلام پڑھیں گے، تب تک وہ آ بھی جائیں گے، کب تک آئیں گے؟